چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پریس کریں۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ ہمیں اپنے اوپر قابو نہ رہا، یہ نفرت کی انتہا اور خوشی کے جذبات کی شدت تھی۔ میں آج اپنی ان حرکتوں کو یاد کرتا ہوں تو اپنے آپ میں شرمسار ہوتا ہوں، اور ان بیہودہ حرکتوں سے فتح کی خوشی منا کر ہم نیپال کے ایک قصبے میں جا پہنچے۔ نیپال اور ہندوستان کی اس سرحد کے ساتھ دونوں طرف مسلمان باشندوں کی اکثریت ہے، اور وہ بہت ہی اچھے لوگ ہیں۔ ہمارے پاس لکھنؤ والے بزرگ محسن کا دیا ہوا ایک خط تھا جو اس قصبے میں ایک صاحب کو دیا۔ ہم دیے ہوئے ایڈریس کے مطابق ان تک پہنچے۔ وہ نیپال کے متمول مسلمانوں میں سے ہیں۔ ہم نے انہیں خط دیا تو پڑھ کر وہ بہت خوش ہوئے۔ وہ تو پاکستان کے عاشق تھے، یہاں تک کہ ہندوستان میں ان کا داخلہ ممنوع ہے کیونکہ انہیں پاکستان کا ایجنٹ سمجھا جاتا ہے۔ ہمیں معلوم نہیں کہ وہ پاکستان کے ایجنٹ ہیں یا نہیں، البتہ پاکستان کے ایسے شیدائی ہیں کہ ان پر پاکستان کے ایجنٹ ہونے کا شک کیا جا سکتا ہے۔ کھانے کے بعد میرا جسم اکڑنے لگا اور جسم کے اندر چیونٹیاں رینگنے لگیں، محسوس ہونے لگیں۔ تھوڑی دیر بعد ہلکا ہلکا بخار ہوا۔ ہمارے میزبان کو پتہ چلا تو اس نے اپنے نوکر کو بھیج کر دوائی منگوائی۔ یہ علاقہ پسماندہ ہے، وہاں سے کھٹمنڈو تک کوئی سواری نہیں ملتی اور کوئی باقاعدہ سڑک بھی نہیں ہے۔ کھٹمنڈو پہنچنا تھا کیونکہ نیپال کا دارالحکومت یہی ہے اور پاکستانی سفارت خانہ بھی وہیں ہے، مگر وہاں تک پہنچنا بڑا ہی ٹیڑھا مسئلہ تھا۔ ہمیں پہلے بھیروا جانا تھا، وہاں سے کھٹمنڈو تک چھوٹے طیارے سے جانا تھا۔ ہم جہاں رکے ہوئے تھے وہاں سے بھیروا 70 میل دور ہے اور سواری ناپید۔ ہماری میزبان نے پیشکش کی کہ ہم 3-4 روز انتظار کریں تو وہ ہاتھی کا انتظام کر دیں گے، لیکن ہم ان کے لیے زحمت کا باعث نہیں بننا چاہتے۔ ہم نے بھیروا تک کا سفر 70 میل پیدل طے کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہمارے پاس جو ہندوستانی روپے بچ گئے تھے وہ نیپالی کرنسی سے تبدیل کرائے۔ اس طرح ہمارے پاس 64 نیپالی روپے ہوئے۔ 1 اکتوبر 1972 کی صبح، رات کی پرسکون نیند کے بعد آنکھ کھلی تو دھوپ چمک رہی تھی۔ ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو کر ہم سفر کے لیے تیار ہو گئے۔ ہمارے میزبان نے ہمیں راستے کے لیے چند ایک چیزیں دے دیں اور ہم جذبات کے غلبے میں جدا ہوئے۔ وہاں کوئی سڑک یا راستہ نہیں تھا۔ ہم دھان کے کھیتوں کی پگڈنڈیوں پر چلتے جا رہے تھے۔ کچھ دور گئے تو ایک نیپالی نوجوان ہم سے ملا۔ تعارف ہوا تو ہم نے اسے بتایا کہ ہم سیاح ہیں اور نیپال کے دیہاتی علاقے دیکھتے پھر رہے ہیں۔ وہ ہم میں گھل مل گیا اور کچھ دور تک ہمارے ساتھ گیا۔ اس کا گاؤں آ گیا۔ اس نے ہمیں اپنے گاؤں چلنے کی دعوت دی، لیکن ہم رکنا نہیں چاہتے تھے۔ اس کا شکریہ ادا کر کے چلتے گئے۔ ہمارے سامنے بڑی لمبی مسافت تھی، بہت دور تک نکل گئے، کوئی اور گاؤں نظر نہ آیا۔ پیاس سے حلق میں کانٹے چبھنے لگے۔ پانی کا نام و نشان نہ تھا، نہ کوئی گاؤں نظر آتا تھا۔ آخر ایک گاؤں دکھائی دیا، وہاں گئے تو کوئی انسان نظر نہ آیا۔ میں نے ایک جھونپڑی کے اندر جھانکا تو اندر سے ایک نوجوان لڑکی نکلی اور بھاگ گئی۔ وہ ہم سے ڈر گئی تھی۔ معاً بعد ایک ادھیڑ عمر عورت آئی۔ میں نے اسے اشارے سے بتایا کہ پانی پئیں گے۔ اس نے پانی پلایا۔ لڑکی واپس آئی اور ہمارے پاس کھڑی ہو گئی۔ ہم پھر چل پڑے۔ دن پر پیادہ مسافت ہمیں ایک قصبے میں لے گئی جو تحصیل ہیڈ کوارٹر بھی ہے۔ سورج غروب ہو رہا تھا۔ ہم نے ایک ہوٹل سے دودھ اور جلیبیاں کھائیں۔ رات گزارنے کا مسئلہ اس طرح حل کیا کہ چھوٹی سی ایک مسجد میں چلے گئے اور پیش امام کو بتایا کہ ہم پاکستان کے مسافر ہیں اور رات مسجد میں گزارنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے خندہ پیشانی سے اجازت دے دی۔ ہم نے غسل کیا، عشاء کی نماز پڑھی اور اس کے بعد کھانا جو آنا شروع ہوا تو ختم ہونے میں نہیں آتا تھا۔ نہ جانے کتنے مسلمان بھائی گھروں سے کھانا لے آئے، اس میں سے ہم ایک چوتھائی بھی نہ کھا سکے۔ لوگ ہمارے ارد گرد جمع ہو گئے اور پاکستان کی باتیں پوچھنے لگے۔ وہ ہمارے سنتے جا رہے تھے اور اپنی سناتے جا رہے تھے۔ مسجد سے ملحق مدرسہ تھا۔ اس کے برآمدے میں ہمارے لیے ایک بڑے تخت پر گدے بچھائے گئے اور ہمارے تمام میزبان رختے سفر ہوئے تو ہم سو گئے۔
اس پراسرار اور صبر آزما سفر کے دوران جس چیز نے ہمیں سب سے زیادہ متاثر کیا وہ اسلام کا جذبہ اخوت تھا۔ لکھنؤ کا کوئی متمول اور تہذیب یافتہ ملا یا نیپال کا پسماندہ علاقے کا نادر مسلمان مسجد کا پیش امام ملا یا سائیکل رکشہ چلانے والا نوجوان، ہم نے سب میں ایک ہی جذبہ دیکھا، اخوت، ایثار۔ سب اچھے تھے، یہ اسلام کی عظمت تھی۔ فجر کی نماز کے بعد ہم اپنے اس محسنوں اور میزبانوں سے رخصت ہوئے اور سفر کے اگلے مراحل میں داخل ہوئے۔ سارا دن چلتے رہے، تھکن نے توڑ دیا۔ شام ہونے کو تھی جب ہمیں ایک گاؤں کی مسجد نظر آنے لگی۔ ہم سیدھے مسجد میں گئے، وہاں ایک آدمی سے ملاقات ہوئی۔ اس سے بتایا گیا کہ ہم رات مسجد میں گزارنا چاہتے ہیں، تو وہ پیش امام کو بلا لایا۔ ان کے ساتھ گاؤں کے بڑے زمیندار کی یہ اطلاع بھی آئی کہ ہم رات کا کھانا ان کے گھر کھائیں۔ یہ رات بھی نہایت اچھی گزری۔ 13 اکتوبر 1972 کی صبح ہم بھیروا کی جانب روانہ ہوئے۔ راستے میں مہاتما بدھ کے دور کے مندر دیکھے اور اندر جا کر پرانی تحریریں اور مہاتما بدھ کی مورتیاں دیکھیں اور آگے چل پڑے۔ وہاں پتہ چلا کہ بھیروا صرف 10-12 میل دور رہ گیا ہے۔ اس خبر نے ساری تھکن دور کر دی۔ 10-12 میل کوئی فاصلہ نہیں تھا۔ چائے کی چھوٹی سی ایک دکان نظر آئی جس کی مالکہ ایک عورت تھی۔ اس سے چائے لے کر پی، دیکھا کہ وہاں حلوہ پڑا ہے، وہ بھی لے کر کھایا۔ اس دوران ایک نوجوان ملا، اسے بھی ہم نے بتایا کہ ہم سیاح ہیں اور بھیروا جا رہے ہیں، وہاں سے کھٹمنڈو جائیں گے۔ اس نے بتایا کہ راستے میں آخری دریا رہ گیا ہے۔ یہ دریا نہیں، وسیع نالہ ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے چند ایک ندیاں نالے عبور کیے تھے۔ اس دریا پر پہنچے تو وہاں بہت رونق دیکھی۔ اس کے ایک کنارے پر گاؤں تھا، وہاں کے بچے، جوان، مرد، عورتیں دریا میں نہا رہی تھیں، کچھ عورتیں کپڑے دھو رہی تھیں۔ ہم نے ذرا پرے جا کر کپڑے اتارے اور انہیں دھو کر سکھانے کے لیے ڈال دیا، شیو کی اور دریا میں نہائے۔ ہم نے پاجامہ ہینڈ بیگ میں رکھ دیے اور کاٹن کے وہ پتلون پہن لی جو دہلی میں خریدی تھی۔ تقریباً 2 بجے دریا پار کر کے بھیروا کو روانہ ہوئے۔ شام سے بہت پہلے بھیروا کی عمارتیں نظر آنے لگیں۔ سب سے پہلے جو عمارت نظر آئی وہ ہوائی اڈے کی تھی۔ فیکٹری کی چمنیاں بھی نظر آنے لگی تھیں۔ ہم چلتے گئے اور شہر میں داخل ہو گئے۔ سورج غروب ہو رہا تھا۔ ہم ایک مسجد میں چلے گئے اور پیش امام سے اپنا تعارف کرا کے رات مسجد میں رہنے کی اجازت مانگی۔ انہوں نے خلوص اور مسرت سے اجازت دے دی۔ مسجد میں کئی نمازی آ چکے تھے۔ نماز سے فارغ ہوئے تو ان میں سے ہر ایک ہمیں کھانے کے لیے اپنے گھر لے جانے کی کوشش کرنے لگے۔ آخر انہوں نے ہمیں تقسیم کر لیا۔ 3 آدمی ہم تینوں کو الگ الگ کر کے اپنے اپنے گھروں کو لے گئے۔ ہم یوں تقسیم کی کہ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ لوگ غریب تھے۔ ان میں سے کوئی بھی 3 مہمانوں کو کھانا کھلانے کے قابل نہیں تھا۔ وہ روٹی کپڑے کے لحاظ سے تو غریب تھے، لیکن احسار، اخوت اور میزبانی کے جذبے سے مالا مال تھے۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔